یہ گائیں زیادہ تر چولستان کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ ان گائیں کا تعلق چولستان پاکستان کے چولستان سرحد سے ہے، جو کہ پنجاب کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ پنجاب کے علاقے گرم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پنجاب کے علاقے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ علاقہ گرم ہونے کی وجہ سے ان کو پنجاب کے علاقے میں ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ گائیں اپنی برداشت اور سخت موسم کے مطابق ڈھل جانے اور مخصوص خصوصیات کی بنا پر جانی جاتی ہیں۔ مطلب کہ ان کا جو یہ جلد کا اثرات ہے نا، یہ بہت سخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گرم علاقوں میں گرمی کو بالکل سکون سے برداشت بھی کر لیتی ہیں۔ اور یہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جلد کے اندر باریک بال جو ہوتے ہیں، جو گرمی کو شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کا ایک یہ ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں بالکل باریک ہوتے ہیں۔ باریک بال ہونے کی وجہ سے یہ جب پانی کے اندر پانی پینے کے لیے جاتی ہیں، تو پانی ان کو جب نہلایا جاتا ہے تو پانی جو ہے نا وہ جذب کر لیتی ہیں باریک بال جو ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام ہے، اور اس نظام سب جو ہے نا یہ اللہ پاک کے نظارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب سے فیسیلٹیز سب سے زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹے سے بچڑے بھی ہیں، ان کے بھی باریک بال ہیں۔ تو اس سے یہ ہے نا، یہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں، جو جب گرمی کی شدت کرنیں زیادہ اوپر استعمال ہوتی ہیں نا، گرمی کی کرن پڑتی ہے، تو اس سے یہ جو ہے نا پھر گرمی کی شدت کو پانی جو ہے برداشت کر لیتا ہے، ان کو گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی معیشت میں زرعی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ مطلب چولستانی گائیں کی ابتدا صدیوں پہلے ہوئی تھی۔ یہ صحرائے چولستان کے علاقوں میں پروان چڑھی ہیں۔ صحرائے چولستان جو ہے 2600 کلومیٹر مربع کے حساب سے صحرائے چولستان کلومیٹر محیط ہے، اور اس کا موسم بہت گرم ہوتا ہے۔ صحرائے چولستان کا گرمیوں میں درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری 45 اور 50 اور 52 ڈگری کے قریب ہوتا ہے، جس سے گائیں تو گرمی کی شدت کو برداشت کرتی ہیں۔ یہاں بارش بھی کم ہوتی ہیں۔ یہ حالات چولستانی گائیں کی جسمانی اور روی خصوصیات کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مطلب کہ بارش بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ صحرائی چولستان میں رہتی ہیں، گھاس وغیرہ اور اپنا چارہ ڈھونڈتی ہیں۔ تاریخی طور پر چولستان کے لوگ، جن میں زیادہ تر خانہ بدوش گوارے ہوتے ہیں، مویشیوں کا انحصار کرتے ہیں۔ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، مویشیوں پر ہی اپنی زندگی کا زیادہ تر انحصار کرتے ہیں۔ اونٹ اور بھیڑ بکریاں اہم مال ہیں۔ بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ وہ زیادہ تر پالتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے، بھیڑ بکریاں اور بھی بہت سے جانور آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہ گائیں سخت حالات میں بھی بآسانی زندہ رہ سکتی ہے۔ گرمی کی شدت کو زیادہ برداشت بھی یہی کر سکتی ہے گائیں، کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس کے اندر کچھ ایسے ہی ایفرٹس لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کو بآسانی سے بسر کر لیتی ہیں، اور سخت حالات میں زندگی میں زیادہ گرمی کے حالات بھی ہوتے ہیں، جس کے باوجود بآسانی یہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ پانی اور چارے کی تلاش میں لمبے فاصلے بھی طے کر لیتی ہے۔ یہ جو ہے لمبے فاصلے بھی طے کر لیتی ہے، کیونکہ پانی کی تلاش میں بہت لمبا سفر بھی بآسانی سے کر لیتی ہے۔ اور گائیں کی آپ کو میں جسمانی خصوصیات بھی بتاتا ہوں۔ چولستانی گائیں درمیانی یا بڑی جسامت کی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی، یہ بالکل جو اس کی جو فرسٹ کیمرے میں آ رہی ہے، اس کا سائز بالکل چھوٹا سا ہے، اور اس کا چھوٹا سا بچڑا بھی آپ کو دکھایا، وہ دوسری جو کھڑی ہے اس کا سائز بہت ہی بڑا ہے، اور یہ جو ہے اس سے کہا ہی بچڑا ہے۔ اس میں سائزنگ دو طرح کی ہوتی ہیں، بڑی جسامت کی بھی ہوتی ہیں، اور اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گرمی اور سخت سفر کرنے کے بعد ان کے جو
मसल्स हैं बहुत मजबूत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये गर्मी की शिद्दत को इसीलिए तो बर्दाश्त करती हैं। और इसकी खाल मोटी और बाल छोटे होते हैं। इसकी जो खाल है वो बहुत ही मोटी होती है और बाल जो हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं और हल्के हल्के होते हैं, जो कि गर्मी को जज़ब करते हैं और ठंडक फ्राहम करते हैं। मतलब ब्रीक बाल होने की वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम मतलब अल्लाह पाक की तरफ से है कि छोटे छोटे जो ब्रीक बाल हैं ये डिग्री को है जो खर्च करते हैं। आमतौर पर इस गाय का रंग हल्का सुर्ख या भूरा होता है। ये जो गाय हैं हल्का सुर्ख और भूरा है, बिल्कुल इसी तरह ही है, हल्का सुर्ख और भूरा भूरा सा कलर है, जिसमें बाद औक़ात सफ़ेद धब्बे भी होते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सफ़ेद धब्बे भी मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको क्लोज़ करके वीडियोस दिखाई इसलिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरा इस वीडियोस में आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मालूमात आप तक मुयस्सर की जा सकें। सफ़ेद धब्बे आपको मैंने दिखाए, आपने देखे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के सफ़ेद धब्बे भी होते हैं और ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये जो सफ़ेद धब्बे हैं बिल्कुल उसकी ऊपर वाली साइड पे नहीं होती हैं, बिल्कुल नीचे वाली साइड पे होती हैं। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। और चोलिस्तान की गाय में सबसे ज़्यादा और ख़ूबसूरत नुमायाँ ख़ुसूसियात गोहान है, जो बड़े और मोटे होते हैं, गोश्त और चर्बी से भरपूर होते हैं। ये वही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़े और गोहान है, मतलब गोश्त से भरे हुए हैं और चर्बी भी इनके अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, फैट्स वगैरह, क्योंकि सारा दिन चोलिस्तान के अंदर ये चराहों के साथ जो चलती रहती हैं और चारे का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। ये गोहान का मतलब कि ये बहुत खाए बगैर भी बहुत अरसे तक जो है ना रह सकती हैं, बगैर खाए रह सकती है। और इसमें ये बहुत चीज़ जो है इसके लिए ये मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसकी गर्दन के नीचे लटकती हुई खाल भी होती है। इसके नीचे लटकती हुई खाल जो है वो उसका वीडियो पस मंज़र में आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये आपने देखा है कि इसके नीचे जो है इसकी खाल के नीचे वो पस मंज़र भी आपको मैंने दिखाया। ये कौन आपने देखा है, बिल्कुल मैंने नज़दीक किया और उसके अंदर आपके छोटी सी घंटी भी नज़र आ रही होगी, जिसको हम बेल कहते हैं या टल्ली कहते हैं, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हम कहते हैं कि बेल आइकन को दबा दें। ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये जो चुराहे हैं इसलिए इसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके गाल के अंदर इसको लटका दिया जाता है ताकि ये एक निशानी है, ताकि इस गाय का अगर दूर दराज, क्योंकि इलाकाई चोलिस्तान 26,000 किलोमीटर के मरबा मील के हिसाब से जो है फैला हुआ है, और फिर इससे ये मालूमात हो जाती है कि गाय कहाँ, और ये आवाज़ जो है ढूंढने में, इंसान के ढूंढने में मदद देती है। इसके अलावा इसकी गर्दन के नीचे आपको मैंने ये सब कुछ दिखाया कहते हैं, जिससे गर्म मौसम के लिए मौजन बन जाती है। बर्दाश्त और मुदाफ़क़त जो है चोलिस्तान गाय की सबसे बड़ी खुसूसियत उसका माहौल के साथ मुताबिकत है। चोलिस्तान गाय की सबसे बड़ी खुसूसियत उसका माहौल के साथ मुताबिकत है। ये गाय कम पानी और ख़ुराक में भी ज़िंदा रह सकती हैं, कम पानी और कम खुराक में भी ये ज़िंदा रह सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनको अगर तूड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, कम खुराक दी जाए, फिर भी ये ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में बसर कर सकती हैं। इन गाँव मौसम गर्म खुश्क और मौसम भी हो सकते हैं। ये गाय इन पौधों और झाड़ियों में भी गुजारा कर लेती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, ये गायें जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़क़त को बर्दाश्त करती हैं, मुदाफ़क़त को बर्दाश्त भी करती हैं, क्योंकि गर्मी की ज़्यादा शिद्दत होने की वजह से झाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे अपनी ज़िंदगी को बसर कर लेती हैं। और ये जो सिस्टम्स होता है ये दूसरी गायें वगैरह नहीं रह सकती हैं, जस्ट यही गायें अपनी ज़िंदगी को वहाँ बसर कर सकती हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल की जो और फ्रांसीसी नस्ल की जो गायें होती हैं वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये गायें पानी और चारे के लिए तवील फासला तय करने की साहलियत भी रखती हैं। ये खुसूसियात सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि बका की हिकमत अमली भी है।
کیونکہ چولستان میں پانی کے وسائل کم ہوتے ہیں، دور دور تک ذرائع بہت کم موجود ہوتے ہیں۔ یہ گائیں پانی اور توانائی کو محفوظ رکھنے کے لیے زبردست صلاحیت رکھتی ہیں، جس سے صحرا میں زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اور اس کی اقتصادی اہمیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چولستانی گائیں کو اس کے دودھ کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ یہ دودھ دینے میں دیگر تجویزات گاؤں جیسی پولیٹس یا جرسی کے برابر نہیں ہوتی، مگر اس کا دودھ چکنائی اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دودھ مکھن، گھی اور دہی جیسی مصنوعات کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ چولستان کے علاقوں میں دودھ اور دودھ سے بنی مصنوعات کو تجویزات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان سے جو مکھن وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، بعض لوگ گھر میں ہی اس کا استعمال کرتے ہیں، کھانا وغیرہ بنانے میں، صبح کا ناشتے میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی توانائی اور طاقت والا ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے فیٹس وغیرہ کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں گائے کا چھوٹا سا بچڑا، میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا۔ چولستانی گائے کا گوشت بھی مقبول ہے، جس کا ذائقہ منفرد ہوتا ہے اور یہ مقامی مارکیٹ میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ گوشت کے علاوہ اس کی کھال اور گوبر بھی مقامی صنعتوں کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ثقافتی اور روایتی اہمیت بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ چولستانی گائیں نہ صرف اقتصادی اثاثہ ہے، بلکہ یہ علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ بھی ہیں۔ چولستان میں مختلف تقریبات اور میلوں میں چرواہے اپنی بہترین گاؤں کو پیش کرتے ہیں، جو ان کی زندگی میں مویشیوں کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ گائیں چولستان لوگوں کے لیے دولت اور سماجی حیثیت کا نشانہ ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر موقع پر یہ گائیں تحفے یا جہیز میں بھی دی جاتی ہیں۔ مویشی پالنے کا روایتی عمل نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، مویشیوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تحفظ اور چیلنجز۔ اگرچہ چولستانی گائیں بہت سی قیمتی ہیں، مگر آج یہ بہت سے چیلنج کا سامنا کر رہی ہیں۔ صحرا کے بڑھتے ہوئے اثرات اور زیادہ چرائے نے قدرتی چارے کو ختم کر دیا ہے، جس سے اس نسل اور اس پر انحصار کرنے والی برادریوں پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موسمی تبدیلیات نے ان مسائل کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کراس بریڈنگ کا مسئلہ بھی ہے۔ دیگر نسلوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس سے چولستانی گائے کی خالص نسل کو خطر لاحق عمل ہو رہا ہے۔ اس گائے کی وہ منفرد خصوصیات جو اس صحرا میں بقا کے قابل بناتی ہیں، کراس بریڈنگ کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ جدید ترقیاتی اور مستقبل میں حالیہ برسوں میں مقامی نسلوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے۔
میں موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں ایسی نسلیں جو سخت حالات میں زندہ رہ سکتی ہیں انتہائی قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں۔ چولستانی گائیں کی دودھ اور گوشت سے بننے مصنوعات کو بھی شہری منڈیوں میں متعارف کروایا جا رہا ہے، جس سے چولستان کے لوگوں کو بہتر معاشی موقع میسر ہو رہے ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ حاصل ہوگا کہ چولستانی گائیں ایک قابل ذکر مثال ہے، کسی طرح معاشی مشکل حالات میں خود کو ڈھال سکتے ہیں اور انسان بقا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے اور اس کی تاریخ کی چولستان کے علاقوں کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی، جو کہ برداشت ثقافت ورنہ موقفت کا مظاہرہ ہے۔ یہ میں نے گائیں کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشنز اس ویڈیوز کے اندر دی ہیں، اور میری ویڈیوز کو دیکھیں بھی، اور اس طرح کی اور سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینلز کو، تاکہ اور بھی بہت سی ویڈیوز اور بہت سی جانوروں کے انفارمیشن کے بارے میں بتا سکوں۔ میں نے آپ کو گائیں اور اس کے ثقافت اور سماج میں زندگی اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو اثرات تھے وہ بھی بتائے، اور اس کے نتائج اور ضروریات کے بارے میں بھی بتایا۔ اور اس ویڈیوز میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ڈونکی اور بلی کے بارے میں اور کتے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ جو میں نے اب گائیں کی انفارمیشن آپ تک جو ہے نا پوری کر دی گئی ہے، اور اب میں آپ کو ڈونکی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ گدھے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گدھے کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی، اور گدھے کی انفارمیشن کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو اب میں آگے سے ویڈیو جو سٹارٹ کی ہے، پہلے میں نے آپ کو گائیں کے بارے میں بتایا، اور اب گدھے کی انفارمیشن دے رہا ہوں ساری کی ساری۔ گدھا زیادہ تر سرحدی چولستان میں بھی زیادہ استعمال اس کا کیا جاتا ہے، اور گدھا زیادہ انرجی اور طاقت کی وجہ سے بھرپور ہوتا ہے۔ گدھا ایک قدیم اور مشہور پالتو جانور ہے جو صدیوں سے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا انسانی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا اثر ہے، جیسے کہ اس جانور کا تعلق گھوڑے کی نسل سے ہے، اور یہ خاص طور پر اپنی قوت برداشت اور محنتی طبیعت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جتنا بھی وزن لاد دیا جائے، یہ اپنی طاقت کی بنا پر کبھی ڈھلتا نہیں ہے، اس وزن کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ گدھا زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں لوگ اس کے اوپر اپنی زندگی کا نثار اس کے اوپر کرتے ہیں، اور زرعی پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں انسان کے مختلف کاموں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جسمانی خصوصیات جو ہیں وہ یہ ہیں، گدھے کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے۔ اس کا قد عام طور پر 3 سے 5 فٹ تک ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے اس کا قد بھی دیکھا ہے، 3 سے 5 فٹ بالکل ہی ہوگا، 3.5-4 فٹ کی در نہیں گیا ہے، جبکہ وزن تقریباً 2000 سے 400 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ گدھے کی کھال عام طور پر سرمئی اور بھوری یا سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھوری رنگ کی رنگت ہے اس گدھے کی، اور بعض اوقات اس پر ہلکی سیاہ دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں اور سیدھے ہوتے ہیں، جو اس کے آس پاس کے خطرات کا احساس دلانے میں مدد دیتے ہیں۔ گدھے کی دم چھوٹی پر جھالرے دار ہوتی ہے، جبکہ اس کے پاؤں سخت اور مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اونچے
نیچے اور دشوار گزار راستوں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ خصوصیات، گدھے کی خصوصیات اور فطرات: گدھا صبر، محنتی اور پرسکون طبیعت کا مالک ہے۔ اسے اکثر محنتی جانور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ طویل عرصے تک سخت محنت کر سکتا ہے اور اپنی ہمت نہیں ہارتا۔ گدھے میں اپنی حفاظت کے لیے ہلکی پھلکی چال بھی پائی جاتی ہیں، خاص طور پر جب اس کے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو یہ اپنے پیچھے والے پاؤں سے لات مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو پنجابی زبان میں ٹیٹ کہا جاتا ہے۔ خوراک اور طرز زندگی: گدھا عموماً سبز چارے کا استعمال کرتا ہے۔ سبز چارہ اس کی خوراک میں شامل ہوتا ہے، خاص طور پر جب سبز چارے کی کمی ہو۔ گدھے کی خوراک سادہ ہوتی ہے اور یہ ایسے پودے بھی کھا لیتا ہے جو دوسرے جانور پسند نہیں کرتے۔ پانی پینے کی اس کی عادت نسبتاً کم ہوتی ہے، جو اسے خشک اور صحرائی علاقوں کے لیے مضبوط بناتی ہے۔ یہ گدھا بہت ہی خوبصورت خصوصیات کا مالک ہے۔ کام میں گدھے کا استعمال: گدھا خاص طور پر بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ زرعی علاقوں میں گدھے کو فصلیں اور دیگر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں بھی گدھے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کم پانی اور خوراک کے طویل فاصلے طے کر سکتا ہے۔ مختلف ممالک میں گدھے کو کاشتکاری، کنووں سے پانی نکالنے اور دیگر نقل و حمل کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زندگی کی مدت اور صحت: گدھے کی اوسطاً عمر تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے، ساتھ یہ اس سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ گدھے کی صحت کے لیے صاف پانی، مناسب خوراک اور آرام ضروری ہے۔ اس کے جسم پر موجود سخت بالوں کی وجہ سے یہ سردی کو صحیح سے برداشت کرتا ہے اور گرمی کے دنوں موسم میں خود کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر شدید موسم سے بچاؤ کے لیے اس کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو، اس کو جھاڑیوں یا کسی درخت کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر شدت سردی کی زیادہ ہو تو ان کو کمرے کے اندر باندھا جاتا ہے اور مخصوص اقدامات ضروری ہیں ان کے لیے۔ گدھے کی اہمیت: گدھا ایک ایسا جانور ہے جس نے صدیوں سے انسان کی زندگی کو آسان بنانا شروع کر دیا ہے اور انسان کی زندگی کو آسان بنایا ہے۔ اس کے صبر اور طبیعت، محنتی فطرت اور ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جانے کی صلاحیت نے اس کو مختلف ثقافت میں خاص طور پر مقام دیا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کئی دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں گدھا ایک اہم ذریعہ نقل و حمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گدھا ایک قابل اعتماد، محنتی اور سادہ جانور ہے جو انسان کا بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات، طاقت اور سادہ خوراک سے اسے خاص طور پر پہاڑی اور صحرائی علاقوں کے لیے
موضوع بناتی ہے۔ اگرچہ آج مشینی اور گاڑیاں انسان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، مگر گدھے کی افادیت اور اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ یہ گدھا بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ اس گدھے کو آپ کام کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ گدھا بہت ہی پرانا جانور ہے۔ یہ بوجھ اٹھانے میں بہت مدد کرتا ہے، اور یہ اس کی جو کھال ہے بہت ہی مضبوط ہے، اور مضبوطی کی ہی بنا پر اس کو اوپر وزن کا بڑھاؤ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، میں نے آج کی ویڈیوز میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ گائے، بکری اور گدھے کے بارے میں آپ کو اس ویڈیوز کے اندر ساری انفارمیشن دی جائے گی۔ میں نے آپ کو گائے اور گدھے کی انفارمیشن دی ہے، اور اب میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں بکری کی، جسے انگلش زبان میں یہ ہے بکری، اس کو انگلش زبان میں گوٹس کہا جاتا ہے۔ بکری ایک پالتو جانور ہے جو اپنی نرم مزاجی اور فائدہ مند خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بکریوں کو عام طور پر دودھ، گوشت اور اون کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ان کی کھال سے بہت سے کام لیے جاتے تھے۔ جدید ماحول آنے کی وجہ سے اب ان کی ضرورت کم پڑ گئی ہے۔ یہ جانور مختلف ماحول اور موسمی حالات میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کے کئی دیہی اور شہری علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ جسمانی اور خصوصیات: بکری کا قد عام طور پر چھوٹا اور درمیانہ ہوتا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 25 سے 80 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، مگر نسل اور خوراک کے اعتبار پر وزن میں فرق آ سکتا ہے۔ بکریاں مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سفید، بھورا، سیاہ اور سرمئی رنگ۔ اور آپ میری اس ویڈیوز میں رنگت کو دیکھ رہے ہیں، جو چھوٹی بکری ہے وہ بالکل بلیک اور سفید ہلکے دھبے والی ہے، اور بڑی بکری جو ہے، بڑی بکری کا رنگ آپ کے سامنے ہے، سفید رنگ کا ہے۔ ان کی جسمانی خصوصیات میں چھوٹے سینگ اور چمکدار آنکھیں شامل ہیں۔ بکریوں کی پیروں کی سخت ایسی ہوتی ہے، اونچے نیچے راستے اور پتھریلے علاقوں میں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ فطرت اور مزاج کے لحاظ سے بکری عام طور پر نرم اور دوستانہ طبیعت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں سے مایوس نہیں ہوتی، اسے گروپ میں رہنا پسند ہے۔ بکری ایک سمجھدار جانور ہے، اپنے بچاؤں کی خاص قسم کی آوازیں نکالتی ہے۔ اگر اس کے اوپر خطرہ ملحق ہو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے منہ سے یہ بہت سی
आवाज़ें निकालती हैं अलग अलग किस्म की। खुराक के तौर पर बकरी की खुराक ज़्यादातर सब्ज़ चारा, पौधे, पत्ते और मुख्तलिफ घास पर मुश्तमिल होती है। ये बकरी वो चारे भी खा सकती है जिन्हें दूसरे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं करते। बकरियों को ख़ास किस्म की देखभाल और मुनासिब खुराक की ज़रूरत होती है ताकि ये सेहतमंद और अच्छी पैदावार दे सकें। अगर आप इनको अच्छी खुराक देंगे, जैसे आप गाय, भैंस, बकरियों से दूध हासिल करते हैं, इसी तरह आप इनसे दूध भी हासिल कर सकते हैं। ये अच्छा खासा दूध देती हैं। बकरियों की खुराक ज़्यादातर सब्ज़ चारा होती है। दूसरे जानवर पसंद नहीं करते जो ये खुराक खाती हैं, वो ऐसी खुराक भी है जो दूसरे जानवर नहीं पसंद करते बल्कि ये बकरी इस्तेमाल करती है। बकरी को ख़ास किस्म की देखभाल और मुनासिब खुराक की ज़रूरत होती है ताकि ये सेहतमंद रह सके। अगर आप इनको अच्छी खुराक और अच्छी देखभाल करेंगी तो ये अच्छी पैदावार दे सकती हैं और ताकतवर रहेंगी। बकरियों की इकसाम में दुनिया भर में जो बकरियां सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बकरियां पाई जाती हैं। जैसा कि सबसे मशहूर बकरियां की इकसाम देसी बकरियां हैं। देसी बकरियां जो दही इलाकों में आम होती हैं, ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में पाई जाने वाली बकरियां हैं। इनको देहाती लोग आराम से ज़िंदगी बसर करने के लिए और अपनी माली हालात ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इनको पालते हैं और इनसे ज़्यादा दूध हासिल करते हैं। अंगोरा बकरियां उसे उम्दा और हासिल की जाती है, उनसे ऊन हासिल की जाती है जो उम्दा किस्म की बकरियां होती हैं। दोस्तों, बकरियों के बहुत से फ़ायदे हैं। बकरियां दूध का अहम ज़रिया है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। बकरियों का दूध ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो गाय के दूध को हज़म नहीं कर सकते। बकरी का गोश्त भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बकरी की ऊन और खाल भी मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होती है। बकरी एक खूबसूरत जानवर भी है। आप घर में खूबसूरती के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी एक मफूद और इंसानी दोस्त जानवर है जो दही माशियत में अहम किरदार अदा करती है। इसकी देखभाल परवरिश आसान है और इसके दूध, गोश्त और इनकी वजह से इसकी अहमियत हर दौर में बरकरार रही है। बकरियों की मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ मफाद और फ़ायदे हासिल करने के लिए किसान और दही इलाकों के लोगों के लिए कीमती असासा है। बकरियां एक ख़ास तौर पर दही इलाकों में ही पाई जाती हैं। बकरियां एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ हैं। बकरियां इनसे घर में रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। बकरी मेरे प्यारे नबी होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का है और मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद घर में बकरियां पाली और उसने फरमाया, मेरे सोने नबी ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, आप भी बकरी से प्यार करना और इसको अपने घर में रखना। बकरी सुन्नत रसूल है और बहुत ही प्यारी चीज़ है। बकरी को सुन्नत इब्राहीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईद के मौके पर बकरी को लोग पैसों से ख़रीद व फ़रोख्त भी करते हैं जो ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत ही मुफीद साबित पैदा होती हैं। गरीब लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। गरीब लोग इसको पाल पोस कर ज़िंदगी को बसर करते हैं। लोग इसको सुन्नत इब्राहीम में बेचते हैं
اور عید خوشی سے گزارتے ہیں۔ دوستو، میں نے آج 3 جانوروں پر آپ کو ویڈیوز بنا کے دی، گائیں اور اس کے بعد بکری، پھر گدھے کی ویڈیوز بنائی اور لاسٹ میں بکری کی ویڈیوز کی انفارمیشن ٹوٹلی آپ تک میسر آپ تک پہنچا دی ہیں۔ میری انشاءاللہ کوشش ہے اسی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی کتے کی ویڈیوز، کتے کی انفارمیشن یا پھر بلی کی انفارمیشن۔ میں ابھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دیکھتے بھی رہیں اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے۔ دوستو، آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور آگے شیئر کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا چینل آگے آگے گروتھ کر سکے۔ دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو بہت سے جانوروں کی ویڈیوز آپ تک میسر آپ تک لاتے رہیں گے۔ دوستو، انشاءاللہ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم اور ویڈیوز آپ تک شیئر کر سکیں۔ دوستو، اب میں آپ کو بلی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں۔ بلی بہت ہی اچھا جانور ہے۔ بلی خاص طور پر گھروں میں استعمال کی جاتی ہے۔ بلی ایک مشہور پالتو جانور ہے جو اپنی خوبصورتی اور نرم رویے اور منفرد شخصیت کے طور پر جانی بلی انسانی دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہے۔ بلی صدیوں سے انسان کے ساتھ رہ رہی ہے، گھروں میں ایک بہترین ساتھی سماجی جانی جاتی ہے۔ ان کے نرم فر اور بڑی چمکدار آنکھیں اور دلچسپ حرکتیں انہیں خاص طور پر پیارا بناتی ہیں۔ جسمانی خصوصیات: بلی کا جسم چھوٹا اور لچکدار پتلا ہوتا ہے جو اسے چستی اور تیزی کے ساتھ حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کا وزن تقریباً 4 سے 6 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے، لیکن کچھ بلیاں بڑی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا وزن اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بلیوں کی کھال مختلف رنگوں میں ڈیزائنز میں ہوتی ہیں، جیسا کہ سفید رنگ، بھورا، سرمئی اور کئی بار دھارا داری رنگ بھی ہوتا ہے۔ بلی کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں جو رات کے وقت دیکھنے میں بہترین صلاحیت رکھتی ہیں۔ فطرت اور عادت کے بلیوں کی فطرت میں دلچسپ اور خود مختاری شامل ہے۔ عموماً خاموش اور اپنے وقت میں مگن رہنا پسند کرتی ہیں، مگر جب محبت اور توجہ ملتی ہے تو بہت دوستانہ رویہ اختیار کرتی ہیں۔ یہ بلیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بلیاں عام طور پر اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں جو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتی اور سمجھتی ہیں۔ یہ دیکھ لیں، میں کیمرے کا استعمال کر رہا ہوں اور بلی کتنے غور سے مجھے اور اس کیمرے کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ خطرات کو بڑی حساسیت سے محسوس کرتی ہیں۔ خوراک: بلی ایک گوشت خور جانور ہے، چھوٹے کیڑے وغیرہ کا شکار کرتی ہے۔ چولستانی مچھلی پاکستان کے مشہور چولستان ریگستان میں پائی جاتی ہے۔
یہ ایک مقامی نسل ہے جو کہ اپنی مضبوطی، صحت اور سخت ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ چولستانی بچڑی کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ جانور گرمی اور خشک سالی کے حالات میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ چولستانی بچڑی کی پرورش مقامی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ جانور نہ صرف دودھ دینے کے لیے بلکہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بچڑی کا دودھ معیاری ہوتا ہے اور اس کی کھال بھی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ بچڑی پاکستان کی دیہی معیشت کا ایک اہم جزو ہے جو دودھ دینے والی نسلوں میں شامل ہے، اور ان کی مختلف نسلیں مختلف مقاصد کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ گائے کی اہمیت کی بچڑی کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں۔ گائے کی دودھ کی پیداوار انسانوں کی پیداوار کے لیے اہم غذائی ماخذ ہے۔ گائیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ ہل چلانے کے لیے۔ گائے کا استعمال مختلف ثقافتی اور مذہبی تقاریب میں بھی ہوتا ہے۔ گائے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ قدیم زمانے سے انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہے۔ تاریخ کے مطابق گائے کی ابتدائی شکلیں تقریباً 10,000 سال قبل جنوب مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں موجود تھی۔ یہ جانور ابتدا میں جنگلی تھا اور بعد میں انسان نے اس کو پالنا شروع کیا۔ ابتدائی تہذیبوں جیسے کہ وادی سندھ، مصری اور میسوپوٹیمیا میں گائے کو اہم مقام حاصل تھا۔ ان تہذیبوں میں ان کو خاص مقام حاصل تھا۔ گائے کو دودھ، گوشت اور کھیتی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان میں گائے کو مذہبی طور پر بھی اہمیت دی گئی اور ہندو مذہب میں اسے مقدس سمجھا گیا۔ بھارت میں گائے کو آج بھی پوجا جاتا ہے اور اسے ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گائے کی مختلف اقسام کو مختلف خطوں میں پالا گیا اور ہر خطے میں مخصوص خصوصیات والی گائیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً ہولسٹین، جرسی اور دیسی گائے جیسی اقسام مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ آج کل دنیا بھر میں گائے کو دودھ اور گوشت کے لیے پالنے کے لیے ساتھ ساتھ زراعت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چولستانی گائے پاکستان کے چولستان کے صحرائی علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تاریخ اور پہچان خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے خطے میں صدیوں پرانی ہے۔ چولستانی گائے کی نسل کو اس کی منفرد جسمانی خصوصیات اور سخت ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ گائے گرم اور خشک علاقوں میں رہنے کے قابل ہوتی ہے اور کم پانی میں بھی اپنی بقا کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ چولستانی گائے کی تاریخ میں اس کا اہم کردار ادا رہا ہے، خصوصاً چولستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں یہ گائے بنیادی طور پر چولستانی بدھوں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ منسلک ہے۔ جوان گایوں کو اپنی نقل مکانی کے دوران اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان گایوں کو نہ صرف دودھ کے لیے پالا جاتا ہے بلکہ یہ سامان ڈھونڈنے اور گوشت کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ چولستانی گائے کی اہم خصوصیت میں اس کا مضبوط جسم، گھنی کھال اور بڑی گردن شامل ہیں۔ اس نسل کی گائے کا دودھ بھی کافی غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور خاص کر چولستان اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ اسے اپنے روزمرہ کی غذائیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں چولستانی گائے کی نسل کو برقرار رکھنے اور اس کی بہتری کے لیے مختلف تحقیقاتی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ یہ گائے آج بھی پاکستانی دیہی علاقوں میں اہم اثاثہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔
جانیے بکری کے بارے میں۔ بکری کا دودھ بھی مختلف اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بکری کی فروخت بھی ایک اہم معاشی سرگرمی ہے۔ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر بکرے کم جگہ پر بھی پالے جا سکتے ہیں اور انہیں کھانا دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ بکری کی تاریخ انسانی تہذیب اور معیشت کے ساتھ گہرے تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جانور نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم ہیں بلکہ ہماری ثقافت اور روایات کا بھی حصہ ہیں۔ ان کی نگہداشت اور فروغ سے ہمیں نہ صرف اپنی معاشیتی مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ ہماری ثقافتی ورثے کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ بکری چولستان میں خاص طور پر پالی جاتی ہے اور یہ بکری کا دودھ جو ہے ہمارے لیے گدھا ایک اہم کردار ادا کرنے والا جانور ہے جو کہ پاکستان کی دیہی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ گدھے کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ بوجھ اٹھانے، کھیتوں میں کام کرنے وغیرہ۔ یہ جانور کم کھانے میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور سخت حالات میں بھی کام کر سکتا ہے۔ گدھے کی قیمت بھی مقامی مارکیٹ میں مناسب ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دیہاتیوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گدھے کا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا ہے۔ گدھے کو زیادہ تر صوبہ پنجاب میں پایا جاتا ہے۔ یہ وزن اٹھانے اور مختلف کاموں کے لیے کام آتا ہے۔ یہ جانور بوجھ اٹھانے اور کھیتوں میں بھی کام آتا ہے۔ بکری کا پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا ہے، خاص طور پر دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے ان کی اہمیت اور خصوصیات شامل ہیں۔ بکرے کی دودھ بھی مختلف اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بکری کی فروخت بھی ایک اہم معاشی سرگرمی خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ بکرے کم جگہ پر بھی پالے جا سکتے ہیں اور انہیں کھانا دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہ بکری کی قیمت کافی دیر سے بہت ہی مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بکری کی تاریخ دنیا بھر میں انسانی تہذیب کا ایک اہم قدیم حصہ رہی ہے۔ بکری کو پالنے کا سلسلہ ہزاروں سال پہلے شروع ہوا اور اس نے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بکری کی تاریخ اور اس کے استعمال کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بکری کو سب سے پہلے تقریباً 10,000 سال پہلے ایران، پاکستان اور ترکی کے علاقوں میں پالا گیا۔ بکری کو غذا اور لباس کے استعمال کے لیے کیا جاتا تھا۔ بچڑی کی تاریخ خصوصاً گائے کی بچڑی ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ انسانی تہذیب میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ بچڑی کو ابتدائی زمانے سے ہی پالا جا رہا ہے کیونکہ یہ گائے کی بڑھنے اور دودھ دینے کی صلاحیت کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بچڑی کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال انسانی معاشروں میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ بچڑی یا گائے کے بچوں کو قدیم دور سے ہی انسان نے پالا ہے۔ اس کی ابتدا ممکنہ طور پر موجودہ پاکستان، بھارت اور مشرقی وسطیٰ کے علاقوں سے ہوئی۔ قدیم دور میں جب انسان نے گائے اور دوسرے مویشیوں کو قابو کیا تو بچڑی کو مستقبل میں دودھ اور گوشت کے لیے اہم وسیلہ سمجھ گیا۔ گائے اور بچڑی کو قدیم تہذیبوں میں بطور دولت علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بچڑی کا ثقافتی اور مذہبی کردار بہت اہم رہا ہے۔ بچڑی مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں بچڑی اور گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور انہیں عزت دی جاتی ہے۔ اسی طرح قدیم مصری، یونانی اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں میں بھی
بچڑی کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ گائے کو قربانی، سخاوت اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ مختلف تہواروں اور رسوم میں شامل ہوتا ہے۔ بچڑی قدرتی طور پر نازک اور دیکھ بھال کی ضرورت رکھتی ہے کیونکہ یہ گائے کا احساسانی جانور ہوتا ہے۔ گائے کو ابتدائی عمر میں خاص غذا اور دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے تاکہ یہ صحت مند رہے اور بچڑے کی دیکھ بھال میں اضافہ کرے۔ بچڑی کو یعنی کہ گائے کو ابتدائی چند ہفتوں میں اپنی ماں کا دودھ پلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ صحت مند رہے۔ گائے جیسے جیسے بڑی ہو جاتی ہے اس کی قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ مختلف موسمی حالات میں زندہ رہنے کے قابل ہوتی ہے۔ گائے دیہی علاقوں میں اہم معاشی حیثیت رکھتی ہے۔ جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو دودھ دینے والی گائے یا کام کے جانور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گائے کی پرورش کے بعد یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی ہے جس سے انسان کو غذائی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ گائے جب بڑی ہو کر بہت بڑی بیل بن جاتی ہے۔ چولستانی گائے پاکستان کے چولستان کے ریگستانی علاقے کی ایک مقامی نسل ہے جو اپنی منفرد خصوصیات اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ چولستانی گائے صدیوں سے اس خطے میں پائی جاتی ہے اور یہ اپنی سخت جانی اور مقامی ماحول سے مطابقت رکھنے کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ یہ گائے نہ صرف دودھ اور گوشت کے لیے قیمتی سمجھی جاتی ہے بلکہ اس کا کردار مقامی ثقافت، معیشت اور روزمرہ کی زندگی میں بھی نمایاں ہے۔ چولستانی گائے کی تاریخ چولستان کے ریگستانی علاقوں سے منسلک ہے جہاں اس نے صدیوں سے گرمی، خشک سالی اور محدود پانی کی دستیابی جیسے مشکل حالات میں رہنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ چولستانی گائے کو اصل میں اس علاقے کے مقامی قبائل نے پالا تھا جو اپنے گیلابان کلچر کے لیے مشہور ہیں۔ ان قبائل نے اس گائے کو نسل در نسل پالتے ہوئے اس کی خصوصیات کو بہتر بنایا جس سے یہ نسل اپنے علاقے کے موسم اور سخت حالات میں زندہ رہنے کے قابل بن گئی۔ چولستانی گائے کی کچھ مخصوص جسمانی خصوصیات جو اسے دوسری نسلوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ چولستانی گائے کی جلد عموماً ہلکی چولستانی بکری عموماً ہلکی بلیک یا سفید رنگ کی ہوتی ہیں جو اسے سورج کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بکری درمیانی ضخامت کی ہوتی ہے مگر اس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ طویل فاصلے طے کرنے اور سخت حالات میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چولستانی بکری کم غذا پر بھی زندہ رہ سکتی ہے جو کہ چولستان جیسے خشک علاقوں میں ایک بڑی خوبی ہے۔ چولستانی بکری کو دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے بھی قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بکری دوسری نسلوں کے مقابلے میں دودھ کم دیتی ہے لیکن اس کا دودھ معیاری ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ چولستانی بکری کا دودھ زیادہ گاڑھا اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ گدھے کی تاریخ انسانی تہذیب میں بہت قدیم اور اہم ہے۔ گدھا جو کہ ایک محنتی اور صابر جانور کے طور پر جانا جاتا ہے صدیوں سے انسان کے ساتھ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے۔ یہ جانور تقریباً 5000 سال پہلے مشرقی وسطیٰ اور مصر میں انسانوں نے پہلی بار پالا اور وقت کے ساتھ دنیا بھر میں بھی پھیل گیا۔ گدھا زرعی، تجارتی اور گھریلو سرگرمیوں میں ہمیشہ سے ایک معاون جانور رہا ہے۔ گدھے کو اصل میں افریقہ کے علاقوں میں جنگلی نسلوں کے طور پر پایا جاتا تھا۔ ان جنگلی نسلوں میں سے ابتدائی انسانوں نے گدھے کو قابو میں کیا اور اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ قدیم مصر میں گدھے کو کھیتی باڑی، بوجھ اٹھانے اور سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
اس کے بعد یہ جانور عرب اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں بھی پھیل گیا اور ہر جگہ سے ملتی۔ چولستانی گائے کی کچھ مخصوص جسمانی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری نسلوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ چولستانی گائے کی جلد عموماً ہلکی براؤن یا سفید رنگ کی ہوتی ہے جو اسے سورج کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ گائے درمیانی جسامت کی ہوتی ہے مگر اس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ طویل فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ بہت ہی طویل فاصلے طے کرتی ہے۔ چولستانی گائے کم غذا پر بھی زندہ رہ سکتی ہے جو کہ چولستان جیسے خشک علاقوں میں ایک بڑی خوبی ہے۔ چولستانی گائے کو دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے بھی قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ گائے دوسری نسلوں کے مقابلے میں دودھ کم دیتی ہے لیکن اس کا دودھ معیاری ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ چولستانی گائے کا دودھ زیادہ گاڑھا اور ذائقے دار ہوتا ہے جسے مقامی لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ چولستانی گائے معاشی اہمیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ پاکستان کے دیہی اور ریگستانی علاقوں میں چولستانی گائے کی معاشیتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ گائے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ چولستانی گائے کو پالنا اور اس کا دودھ اور گوشت بیچنا دیہاتیوں کے لیے اہم ذریعہ آمدنی ہے۔ یہ گائے کھیتوں میں ہل چلانے اور دوسری زرعی سرگرمیوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ چولستانی گائے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے بھی مشہور ہے اور اسے مقامی مارکیٹ میں بھی اچھی قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔ چولستانی گائے چولستان کے باسیوں کی زندگی، ثقافت اور روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مقامی لوگ اسے اپنی زندگی، اپنی ثقافتی اور خاندانی ورثہ سمجھتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ گائے مقامی میلوں، تہواروں اور رسموں میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے اور اسے مقامی لوگ اپنی عزت اور فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چولستانی گائے پاکستان کی ثقافتی اور معاشی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہ جانور اپنی سخت جان اور منفرد پیداواری صلاحیتوں کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے۔ چولستانی گائے کو محفوظ رکھنا اور اس کی نسل کو بہتر بنانا ہمارے ملک کے دیہی علاقوں اور معیشیوں کے شعبے کے لیے فائدہ مند ہے۔ گائے کی تاریخ انسانیت کی قدیم ترین تہذیبوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ گائے کو انسانی معاشرت کا حصہ بننے ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اس جانور نے دنیا کی مختلف ثقافتوں، مذاہب اور معیشتوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گائے کو دودھ، گوشت، کھال اور زرعی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہ معاشرتی اور مذہبی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ قدیم دور سے لے کر جدید دور تک گائے انسانی زندگی میں کئی طریقوں سے اپنا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ گائے کی ابتدا کے حوالے سے یہ خیالات کیے جاتے ہیں کہ یہ جانور سب سے پہلے تقریباً 10,000 سال قبل موجود پاکستان، بھارت، ایران اور ترکی کے علاقوں میں پالا گیا۔ قدیم دور میں انسان نے شکار کے بعد مویشی پالنے کا آغاز کیا اور گائے کو سب سے پہلے دودھ اور گوشت کے لیے پالا جانے والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ گائے کی مختلف نسلیں رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور ہر علاقے میں مقامی
بکری کو مختلف علاقوں میں پھیلے اور ہر علاقے میں مقامی موسمی حالات کے مطابق ان کی خصوصیات میں بھی فرق پیدا ہوا۔ بکری مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ برصغیر کے قدیم مذاہب میں خصوصاً ہندو جو کہ گائے کو پوجا کرتے ہیں اور وہ بکری کو نہیں کرتے۔ بکری زیادہ تر پاکستان میں ہی پالی جاتی ہے اور اسے اسلامی تہذیب بھی گائے بکری اور اسے حاصل ہونے والی غذائیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بکری کی قربانی دیتے ہیں جو ان کی ایمان اور اخلاص کی اہمیت ہے۔ قدیم مصر میں بکری کو زراعت اور معاشرتی زندگی میں اہمیت حاصل تھی۔ مصری تہذیب میں بکری کو زرخیزی اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ گدھے کی تاریخ انسانی تہذیب میں بہت قدیم اور اہم ہے۔ گدھا جو کہ ایک محنتی اور صابر جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، صدیوں سے انسان کے ساتھ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے۔ یہ جانور تقریباً 5000 سال پہلے مشرق وسطیٰ اور مصر میں انسانوں نے پہلی بار پالا اور وقت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ گدھا زرعی تجارتی اور گھریلو سرگرمیوں میں ہمیشہ سے ایک معاون جانور رہا ہے۔ گدھے کو اصل میں افریقہ کے علاقوں میں جنگلی نسلوں کے طور پر پایا جاتا تھا۔ ان جنگلی نسلوں میں سے ابتدا انسانوں کو گدھے کو قابو میں کیا اور انسانوں نے ہی اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ قدیم مصر میں گدھے کو کھیتی باڑی، بوجھ اٹھانے اور سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ جانور گائے کی ابتدا کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جانور سب سے پہلے تقریباً 10,000 سال قبل موجودہ پاکستان، بھارت، ایران اور ترکی کے علاقوں میں پالا گیا۔ قدیم دور میں انسانوں نے شکار کے بعد مویشی پالنے کا آغاز کیا اور گائے کو سب سے پہلے دودھ اور گوشت کے لیے پالا جانے والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ گائے کی مختلف نسلیں رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور ہر علاقے میں مقامی موسمی حالات کے مطابق ان کی خصوصیات میں بھی فرق پیدا ہوا۔ گائے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ برصغیر کے قدیم مذاہب میں خصوصاً ہندو مت میں گائے کی مقدس سمجھتے ہیں اور اسے ماتا کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہندو مت کے ماننے والے گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے دیوی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی تہذیب میں بھی گائے کی قربانی اور اس سے حاصل ہونے والی غذاؤں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر سال عید کے موقع پر یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان گائے کی قربانی دیتے ہیں جو ان کے ایمان اور اخلاص کی علامت ہے۔ قدیم مصر میں بھی گائے کو زراعت اور معاشرتی زندگی میں بھی اہمیت حاصل تھی۔ مصری تہذیب میں بھی گائے کو زرخیزی اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور وہ دیوی ہتھور کو گائے کے شکل میں پیش کرتے تھے۔ میسوپوٹامیہ میں بھی گائے کو قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا اور یہ جانور وہاں کے دیوتاؤں اور دیویوں کی فرق میں قرب میں سمجھی جاتی تھی۔ گائے کی جسمانی خصوصیت قیمتی منفرد جانور بتاتی ہے۔ گائے کی اہم خصوصیات اس کا دودھ دینا ہے۔ گائے کا دودھ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور انسانی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ گائے کی کھال بھی قیمتی سمجھی جاتی ہے اور چمڑے کی صنعت میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ چمڑے کی صنعت جو ہے اس میں صنعت میں جو ہے جوتے، بیگ اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ گائے مختلف موسمی حالات میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔